وقفے کے بعد سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ غالباً 12 یا 13 مارچ کو سلسلہ دروس سیرت کا آخری بیان ہوا تھا، اور اس میں سن 2 ہجری کے واقعات کا بیان ہوا تھا، اور اس بات کا بیان ہوا تھا کہ غزوہ بدر سے پہلے چونکہ فرضیت جہاد 1 ہجری کے اختتام پر ہو گئی تھی، اور سریہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب وہ پہلا معرکہ تھا، یا وہ پہلی تشکیل تھی، کیونکہ جنگ تو اس میں ہوئی نہیں تھی، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلی تشکیل تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، اور ان میں سارے کے سارے ہی مہاجرین تھے، ان کے دستے کی فرمائی تھی اپنے محبوب چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کچھ دیگر غزوات اور سرایا کا ذکر کیا تھا، اور بتایا تھا کہ بدر سے پہلے 4 غزوات اور 4 سرایا ہو چکے تھے۔ اس کے بعد وہ عظیم الشان معرکہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان برپا ہوا، جس کو بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر کہتے ہیں، اور قرآن نے اس دن کو، جس دن یہ معرکہ ہوا ہے، اس کو یوم الفرقان کہا ہے، کہ یہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک حد فاصل اس دن قائم ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے کافروں کو رسوا کیا، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی۔ اور اگر آپ سوچیں تو یہ ہجرت کے کتنے مہینوں بعد، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی، تو ربیع الاول 1 ہجری سمجھ لیں کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز آپ کی ہجرت سے ہوا، تو ربیع الاول سے اس کا آغاز ہوا 1 ہجری۔ 2 ہجری کے ربیع الاول تک 1 سال ہو گیا، 12 مہینے ہو گئے۔ اس کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب اور شعبان، 5 مہینے دوسرے سال کے ہیں، 12 اور 5 17 مہینے۔ صرف ہجرت کے 17 مہینوں کے بعد، 1.5 سال بھی پورا نہیں ہے، کیونکہ 17 رمضان کو معرکہ ہوا ہے بدر کا، رمضان کی 17 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ صرف 17 مہینوں میں اللہ جل شانہ نے فیصلہ فرما دیا، حالانکہ مسلمانوں کا مکہ مکرمہ سے نکلنا اس بات کی دلیل تھا کہ ان کے لیے مکہ مکرمہ میں زندگی مشکل بنا دی گئی ہے، انہی لوگوں کے ساتھ جنگ آئی ہے، اور رسوا کن شکست اللہ جل شانہ نے کفر کو عطا کی۔ اس میں حضرات انصار مدینہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ انصار کو جو فضائل حاصل ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی توجہات، دعائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر مدینہ منورہ کو ہمیشہ کی عزت عطا فرما دی، اس کو اپنا وطن بنا کر۔
آج بھی مدینہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں، عربی میں ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، لیکن اس یثرب کو، جس کا نام یثرب تھا حضور کی آمد سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہر قرار دے دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے جو اس کو اپنا شہر قرار دیا تو وہ کوئی مدینہ کے موسم کی وجہ سے تو نہیں کہ مدینہ کا موسم آپ کو اچھا لگا تھا، اور نہ وہ کوئی مدینہ شریف کے پہاڑوں کی وجہ سے، اور نہ اس کی مٹی کی وجہ سے، اور نہ اس کے باغوں کی وجہ سے۔ آپ نے مدینہ شریف کو اگر اپنا شہر قرار دیا تو وہ اس کے باشندوں کی وجہ سے، جو انصار مدینہ تھے، جنہوں نے قربانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نچھاور کرنے کی، اپنا جان و مال قربان کرنے کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ شاید دنیا میں اس سے بڑی مثال چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو 2 ہجری کا رمضان ہے، اور رمضان کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان، جو بعد میں صحابی بنے، رضی اللہ عنہ بنے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، وہ ایک تجارتی قافلے کو لے کر واپس آ رہے ہیں شام سے مکہ مکرمہ۔ اس قافلے کا صحابہ کو پتہ تھا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے شام جانے والے لوگ جو راستہ استعمال کرتے تھے وہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا، مدینہ رستے میں ایک طرح سے پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ اقدام تھا۔ معذرت خواہانہ مسلمان بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اقدامات کی کیا توجیہ کریں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاد صرف دفاعی ہوتا ہے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہیں، حضور نے حملہ کیوں کیا؟ تو کفر پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کی جان پر بھی کیے جاتے ہیں، ان کے مال پر بھی کیے جاتے ہیں، حربی کافروں پر۔ یہ اسلام کی تعلیمات میں ہے، قرآن شریف کی صریح آیات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ بہت سے سیرت نگار، اس لیے جب میں کسی سے کہتا ہوں کہ کوئی مجھے کہتا ہے سیرت کی کوئی کتاب ریکمینڈ کریں، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیرت نگار کا مزاج کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر سیرت نگار کا تعلق ہمارے بر صغیر پاک و ہند عام طور پر اس کولونیل ایج سے ہے، جب انگریز یہاں پر موجود تھا، اس زمانے میں جن لوگوں نے سیرت لکھی ہے، اور طبیعت مرعوب طبیعت تھی، معذرت خواہانہ طبیعت تھی، اسلام کی اس تشریح کو کرنے کا مزاج تھا جو مغربی آقاؤں کو قابل قبول ہو، وہ مان جائیں۔ وہ ان واقعات کو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر اب وہ کیا کریں، دور دور کے قصے لاتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آرام سے تشریف فرماتے، اچانک کافر آ گئے تھے اوپر سے۔ تو ایسے تو نہیں ہوا۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے مکہ آ رہا، قریب سے گزرے گا، تو تیار ہو جاؤ۔ چونکہ تجارتی قافلہ کوئی جنگی لشکر نہیں ہوتا تھا، اس میں تو تجارت کا سامان ہوتا تھا، اور ساتھ چند لوگ حفاظت کے لیے چوکیدار ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے۔ اس لیے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے کسی بہت بڑی جنگی تیاری کی ضرورت نہیں تھی، سارے لوگوں کا نکلنا بھی ضروری نہیں تھا۔ تو اس لیے جو تیار لوگ تھے وہ نکل آئے، کوئی 313 کے لگ بھگ۔ یہ عدد زیادہ مشہور ہے، بعض لوگ 312، بعض 310 بھی کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ نکلے حضرات صحابہ، لیکن ان کے پاس ایک تو تعداد بہت کم تھی، دوسرا یہ تھا کہ مال و اسباب، جنگی سامان ویسے بھی کم تھا،
اور اس موقع کے اوپر کوئی بہت زیادہ اہتمام سے سارا لیا بھی نہیں گیا تھا۔ تو ابو سفیان جب مکہ کے پاس سے گزرے، یعنی مدینہ کے قریب ہونے لگے، تو بہت ہی ذہین اور بڑے ہی جنگجو آدمی تھے، جنگوں کو سمجھتے تھے۔ انہیں یہ شک تھا کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو پہلے سے قافلے سے آگے آگے چلاتے رہے کہ وہ پتہ کرتے رہیں کہ مدینہ سے کیا خبریں آ رہی۔ ان کو خبر مل گئی کہ مدینہ میں کوچ کی تیاری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ فرما چکے ہیں، بلکہ مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں۔ تو اس نے ایک شخص کو، قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص کو اجرت دی، پیسے دیے اور کہا کہ تم تیزی کے ساتھ مکہ پہنچو اور جا کر مکے والوں کو بتاؤ کہ تمہارا تجارتی قافلہ اب مدینہ کے قریب پہنچنے والا ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ مدینہ سے اس کے اوپر حملہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ تجارتی قافلہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو یہ انہوں نے ایک بندہ اس ترتیب کے اوپر روانہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے رمضان کی 12 تاریخ کو روانہ ہوئے، 12 رمضان کو، اور اس میں نے بتایا کہ 313 جانثار آپ کے ساتھ تھے۔ پوری جماعت میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر ابن عوام کا تھا، مشہور صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے، حضور کے پھپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں، کہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں۔ اور دوسرا گھوڑا جو تھا وہ حضرت مقداد ابن اسود کا تھا۔ حضرت مقداد کا نام یاد رکھیں، بدر کے حوالے سے ان کی ایک خاص بات ہے جو آگے آئے گی۔ مقداد ابن اسود۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کو، بعض 3 کو اور بعض 2 کو ایک اونٹ دیا گیا تھا۔ گھوڑے تو ظاہر ہے نہیں 2 لوگوں کے پاس تھے، گھوڑا تو اور تھا نہیں۔ کہتے ہیں کچھ 3 لوگوں کے ایک گروپ کو ایک اونٹ دیا گیا تھا اور کہیں 2 لوگوں کے گروپ کو ایک اونٹ دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو دیگر صحابہ کے ساتھ، وہ جو سب سے کم درجے پر لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ شریک رکھتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو یہ دونوں گھوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے سے ان 2 حضرات کو کیا تعامل ہو سکتا تھا جن کے پاس تھے؟ نہ زبیر ابن عوام انکار کرتے اور نہ مقداد انکار کرتے، یا پھر اگر آپ چاہتے تو اپنے لیے ایک اونٹ خاص کر لیتے، اس کو بھی کوئی وہ نہ سمجھتا۔ آپ کے پاس اپنی اونٹنی بھی تھی، ذاتی سواری تھی، لیکن آپ نے بھی اپنے ساتھ 2 بندے شریک کیے کہ ہم 3 بندے باری باری اس اونٹ کے اوپر بیٹھیں گے۔ ان میں سے ایک سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا تھے اور دوسرے حضرت ابو لبابہ تھے، یہ آپ کے شریک تھے اس اونٹ کے اندر، جس میں اسی باری باری پر وہ بیٹھتے تھے۔ تو یہ دونوں حضرات، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ، نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اونٹ پہ تشریف رکھیں، ہم پیدل چلیں گے۔ دونوں جوان تھے، لڑکے تھے، حضرت علی کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 55 برس تھی، 55 برس ہونے والی تھی۔ تو آپ نے 2 باتیں اس کے جواب میں ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا کہ تم یعنی مجھے بٹھا کر خود پیدل چلنا چاہتے ہو اجر کے لیے، اللہ سے اجر کے لیے، تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے اجر سے بے نیاز نہیں ہوں، مجھے بھی اللہ کا اجر چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ثواب عطا فرماتے ہیں جہاد کے اندر، وہ مجھے بھی درکار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شاید تم لوگ مجھے کمزور سمجھتے ہوگے، عمر میری زیادہ ہے ظاہر ہے، تو کہا کہ میں تم لوگوں سے کمزور بھی نہیں، چل بھی سکتا۔ تو آپ نے اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا اور آپ وہی باری باری یہ سارے لوگ بیٹھتے رہے۔ مدینہ منورہ سے نکل کر 1 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے،
اس جگہ آپ نے لشکر کو روکا اور پورے لشکر کا جائزہ لیا، معائنہ فرمایا، کم عمر صحابہ کو وہاں سے واپس کر دیا، جن کی عمریں 14 برس سے کم تھیں ان کو واپس بھیج دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے جن کی عمریں 15 برس سے کم تھیں ان کو واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ چلے تو آپ نے یہاں پر اپنے لشکر کے 3 حصے کیے، جیسے ہوتا تھا، میمنہ ہے، میسرہ ہے، قلب ہے۔ قلب درمیان کو کہتے ہیں، میمنہ رائٹ سائڈ اور میسرہ لیفٹ سائڈ۔ تو ایک حصے کا علم سیدنا علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا، دوسرے حصے کا علم جھنڈا سیدنا مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا، اور تیسرا علم ایک انصاری صحابی کے پاس تھا، مختلف نام آتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ اچھا، یہ تو لشکر یہاں سے چلا۔ اب ہمیں ان واقعات کے اندر آپ کو دونوں طرف کی بات بتانی ہوگی کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ 3 حصے ہیں اس سارے واقعے کے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ اور صحابہ، ایک مکہ مکرمہ جہاں سے جنگی لشکر نے نکلنا ہے وہ خبر پہنچنے پر، اور تیسرے ابو سفیان جو ایک تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ جا رہے ہیں اور اس وقت مدینہ کے قریب ہیں۔ تو یہ 3 جگہوں میں یہ واقعہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں ایسے ہوا کہ ایک چیز ایسی پیش آئی یعنی مکہ میں خبر پہنچنے سے پہلے ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی جن کا نام عاتکہ تھا۔ یہ عاتکہ صاحبہ مسلمان ہوئیں یا نہیں ہوئیں، سیرت نگاروں کی دونوں آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مسلمان ہوئی تھی اور مدینہ تشریف لائی تھی، بعض کہتے ہیں مسلمان نہیں ہوئی۔ بہرحال اس وقت 2 ہجری میں عاتکہ صاحبہ جو ہیں یہ مکہ میں، انہوں نے ایک خواب دیکھا، عاتکہ نے، اور خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا اور وہ آ کر ایک آواز لگاتا ہے، اور وہ آواز یہ لگاتا ہے کہ اے غدارو، نبی کے غدار اہل مکہ کو گویا کہہ رہا ہے، اپنی قتل گاہوں کی طرف نکلو، نکلو اس جگہ کی طرف جہاں جا کر تم نے قتل ہونا ہے، 3 دن کے اندر اندر، فی 3۔ اس کے بعد یہ شخص کہتے ہیں لوگ اسی کے جمع ہو گئے، اس کے پاس اپنا اونٹ ہے، اور یہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں گیا، وہاں جا کر بھی سے یہی آواز نکالی کہ اے غدارو، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں کی جانب کوچ کرو۔ پھر یہ شخص جو مکہ مکرمہ کے حرم کے بالکل پیچھے جو پہاڑ ہے جس پر آج کل شاہی محلات بنے ہوئے ہیں، اس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں، اب تو یہ پہاڑ نہیں رہا، لیکن اب اس پہ وہ بن گئی ہیں، بلڈنگز بن گئی ہیں، لیکن یہ بالکل سمجھے کہ بیت اللہ کا سب سے جو نیئرسٹ پہاڑ ہے وہ یہ، تو یہ پھر اس کے اوپر چڑھ گیا، اور وہاں جا کر اس نے پھر یہ آواز لگائی کہ اے اہل غدر، اپنی قتل گاہوں کی جانب 3 دن کے اندر نکلو۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے عاتکہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ اس نے اس پہاڑ پر سے ایک بڑی چٹان نیچے لڑکا دی مکہ کی جانب، وہ چٹان نیچے آ کے گری اور چور چور ہو گئی، اور اس کے ٹکڑے مکہ کے ہر گھر کے اندر جا کر گرے، ہر گھر میں کوئی ٹکڑا اس کا جا کے گرا۔ اچھا، ابھی وہ ابو سفیان کا
وہ جو قاصد تھا وہ نہیں پہنچا مکہ، وہ رستے میں۔ حضرت عاتکہ نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائی حضرت عباس سے کیا۔ عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، وہ بھی مکہ میں ہی رہتے تھے اس وقت، بدر میں گئے بھی تھے، گرفتار بھی ہوئے تھے، اور ان سے کہا کہ اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، خراب خواب ہے، عجیب سا خواب ہے۔ تو حضرت عباس کی بڑی دوستی تھی عتبہ کے بیٹے ولید کے ساتھ، تو حضرت عباس نے ولید کو خواب سنا دیا، کہا کہ میری بہن نے عاتکہ نے یہ خواب دیکھا ہے، پتہ نہیں کیا مطلب ہوگا، کیا تعبیر ہوگی اس کی۔ ولید نے جا کر یہ خواب اپنے باپ عتبہ کو سنا دیا، اور جب عتبہ کو پتہ چل گیا تو اس کے بعد سارے مکہ میں پتہ چل گیا۔ تو ہوتے ہوتے یہ بات بیت اللہ میں اس چوپال تک بھی پہنچی جہاں مشرکین مکہ سرداران مکہ بیٹھا کرتے تھے، دار الندوہ جس کو کہتے ہیں، تو وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، یہ خواب اس کو کسی نے سنایا، کہا کہ عاتکہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اتنے میں حضرت عباس اس مجلس کے اندر پہنچے۔ حضرت عباس پہنچے تو ابو جہل کہتا ہے عباس کو کہ عباس، ہم تمہارے خاندان کے مردوں کی نبوت سے تنگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے بھتیجے کی نبوت، اب تمہاری عورتوں کو بھی خواب آنا شروع ہو گئے۔ تو مطلب یہ تھا کہ تم لوگ بنو ہاشم، تم لوگوں نے کیا سپرفیشل قسم کی باتیں کرنا شروع کی ہوئی ہیں، آسمانی باتیں، کسی کو کوئی نبی بن گیا ہے، کسی کو خواب آ رہے ہیں۔ اس نے ایک تنزیہ انداز کے اندر تھا۔ ابھی اس نے یہ بات کی تھی، یہی مجلس میں تھے کہ ابو سفیان کا قاصد مکہ میں داخل ہو گیا، اور وہ اس طرح داخل ہوا کہ اس نے جو زمانے کا رواج تھا، لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے گریبان پھاڑ دیا جاتا تھا، اونٹ کی ناک چیر دیتے تھے، اور وہ اس حالت کے اندر کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے اونٹ کی ناک کو اس نے چیر دیا، خون آلود ناک تھی اس کی، اور اپنا گریبان پھاڑ دیا، اور چیخ رہا تھا کہ اے اہل مکہ، نکلو اپنے قافلے کو بچانے کے لیے جو شام سے آ رہا ہے، مسلمان اس کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس کا پیغام گویا کہ ان کو پہنچا، اور پھر اس خواب کی تعبیر جس پر یہ سارا مکہ پریشان تھا، ان سب نے جا کے بدر کے میدان میں دیکھ لی کہ اس خواب کی تعبیر کیا تھی۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا تو یہ جو قافلہ تھا نا ابو سفیان کا، اس میں مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگوں کی اکثریت کا پیسہ لگا ہوا تھا، انویسٹمنٹ تھی سب کی، اور بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ سیرت نگاروں نے بہت بڑی بڑی مقداریں سونے کی، دینار جو سونے کا سکہ ہوتا تھا، اس کا ذکر کیا ہے کہ اتنا اتنا پیسہ لوگوں کا، مکے والوں کا اس قافلے میں انویسٹ ہوا ہوا تھا، جو اب واپس آ رہا تھا منافع سمیت۔ منافع بھی ہوا تھا لوگوں کو، ظاہر ہے لوگوں نے یہاں سے پیسہ دیا تھا، تجارت سامان دیا تھا، وہ تجارت کر کے شام سے واپس آ رہا تھا تو منافع لے کر آ رہا تھا، اس لیے لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماعی مفاد اس قافلے کے ساتھ وابستہ تھا۔ ظاہر ہے جس کا پیسہ لگا ہوا تھا اس کو فکر تھی کہیں لوٹا نہ جائے۔ تو بہرحال بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ تیاری ہوئی، اور تقریباً 1300 کے لگ بھگ لوگ تیار ہو گئے جنگجو نکلنے کے لیے۔ اس میں ابو سفیان نے خاص طور پر یہ کوشش کی کہ کوئی بڑا آدمی رہ نہ جائے۔ ابو لہب نہیں جا سکا اس کے اندر۔ ابو لہب حضور کا وہ چچا جو آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا باعث تھا، اس کی وجہ کیا تھی اس کے نہ جانے کی؟ بہت ساری وجوہات سیرت نگار ذکر کرتے ہیں، لیکن کوئی بہت ہی مستند روایت اس کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس کا ابو جہل کا بھائی عاص ابن ہشام، وہ ابو لہب کا 3 یا 4 ہزار دینار کا یا درہم کا مخروض تھا،
اور وہ دیوالیہ ہو گیا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ واپس کر سکے. تو ابو لہب نے اس سے کہا کہ میرا پیسہ تو تم ویسے بھی نہیں دے سکتے، بہت بڑی رقم ہے، اب تم یوں کرو کہ اس قافلے میں چونکہ ہر ایک کا جانا ضروری ہے، اب میری جگہ تم جاؤ. تو اس نے اپنی جگہ ابو جہل کے بھائی کو تیار کیا اور اس کو کہا تم جاؤ. امیہ ابن خلف، یہ نام آپ نے سنا ہوا ہوگا، یہ وہی شخص ہے جو حضرت بلال کا مالک تھا. حضرت بلال کو تکلیفیں اس کے ہاتھ سے پہنچی. امیہ ابن خلف، یہ دو بھائی تھے، دونوں بڑے ناخلف تھے. ایک کا نام ابئی تھا، ابئی ابن خلف، اور ایک کا نام امیہ تھا. امیہ بالکل تیار نہیں ہو رہا تھا جانے پر بدر میں، اور اس کے نہ جانے کی وجہ ایک واقعہ تھا. ایسے ہوا کہ امیہ ابن خلف کی دوستی تھی حضرت سعد ابن معاذ سے، جو کہ مدینہ میں اوس کے بڑے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانثار تھے. سیرت نگار کہتے ہیں کہ مہاجرین میں جو حیثیت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے، انصار کے اندر وہی حیثیت سعد ابن معاذ کی. ان کو صدیق الانصار بھی کہتے ہیں، ان کو صدیق المہاجرین کہتے ہیں، ان کو صدیق الانصار بھی کہتے ہیں، سیدنا سعد ابن معاذ. تو سعد ابن معاذ کی پرانی دوستی تھی اس سے، امیہ ابن خلف سے. تو سعد ایک دن ہجرت کے بعد، ہجرت ہو چکی تھی، مکہ آئے اور امیہ کے مہمان ہوئے. انہوں نے امیہ سے کہا کہ مجھے طواف کرا دو، عمرہ کرا دو. امیہ نے کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے خراب ہیں، تم پر غصے ہیں سارے کہ تم لوگوں نے مہاجرین کو پناہ دی ہوئی ہے. تو ایسا کریں گے کہ دوپہر کے وقت میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ کے ٹائم میں، اس ٹائم میں نکلیں گے طواف کرنے کے لیے، کوئی نہیں ہوگا بیت اللہ کے گرد، تمہیں میں طواف کرا کر لے آؤں گا واپس اپنے گھر. تو یہ اس کو طواف کے لیے دوپہر کو لے گئے. حضرت سعد نے طواف شروع کیا تو کسی چکر میں ان کے سامنے ابو جہل آ گیا، وہ ادھر موجود تھا اتفاق سے. حضرت سعد کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، اور امیہ کو دیکھا سعد تو سمجھ گیا کہ ان کی پرانی دوستی ہے، یہ اس کے میزبان ہے. تو کہنے لگے کہ سعد کو دیکھ کر کہتا ہے امیہ سے کہ امیہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ان لوگوں کو پناہ دیے ہوئے ہو مکہ کے اندر، یا ان لوگوں کے میزبان ہو مکہ میں جنہوں نے یثرب کے اندر ہمارے بھگوڑوں کو پناہ دی ہوئی. تو اس پر حضرت سعد بھی گرم ہو گئے. اس نے کہا کچھ اس طرح کہا کہ میں طواف نہیں کرنے دوں گا. حضرت سعد نے کہا کہ اگر میں نے طواف نہ کیا تو تمہیں میں شام نہیں جانے دوں گا، تمہارا ایک قافلہ نہیں جانے دوں گا، کہ اگر آج یہ تمہاری جگہ ہے تو پھر تمہارے سارے قافلے بھی میری سرزمین سے ہو کر گزرتے ہیں. اس پر امیہ نے سعد سے کہا کہ سعد رہنے دو. ابو الحکم، ابو جہل کو وہ لوگ ابو الحکم کہتے تھے، یعنی حکمتوں کا باپ، عقل مند تھا، ذہین تھا. تو کہا رہنے دو، ابو الحکم بڑا ہے، مکہ کا بڑا ہے. تو سعد نے کہا کیا بڑا ہے، اس کے تو قتل کے بارے میں حضور نے ہمیں بتایا ہے، یہ تو قتل ہوگا، مارا جائے گا ہمارے ہاتھوں، اور امیہ تم بھی مارے جاؤ گے. یہ جب انہوں نے کہا سعد کے منہ سے نکلا تو امیہ ایک دم جس طرح کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. پھر کہنے لگے کہ سعد یہ تم نے ویسے غصے میں کہا یا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں ایسی کوئی بات کی؟ سعد نے کہا بالکل کی ہے تمہارے بارے میں، اب اس کے بارے میں بھی کی ہے، تمہارے بارے میں بھی کی. تو یہ واپس آ گیا امیہ اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا اور کہا کہ آج جو بات مجھے پتہ چلی ہے اس کے بعد مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا، کیونکہ محمد کو ہم نے 50 سال دیکھا اپنے درمیان، اس کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی. اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس واقعے کے اندر کہ گھر آنے کے بعد امیہ کی کیفیت ایسی تھی جیسے ابھی اس کا پیشاب نکل جائے گا، خوف سے تھر تھرا رہا تھا. تو جب بدر کا دن آیا تو امیہ کے ذہن کے اندر وہ والی بات تھی جو سعد ابن معاذ نے کی تھی. اس کا خیال تھا میں گیا تو مارا جاؤں گا. اس نے بڑا بہانہ کیا، ابو جہل اس کے گھر کے چکر لگا رہا ہے اور امیہ کہہ رہا ہے میں نہیں جاؤں گا. ابو جہل نے امیہ سے کہا کہ امیہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں تو جانا پڑے گا.
تم مکہ کے بڑے ہو، سرداروں میں شمار ہوتے ہو، تمہارے نہ جانے سے یہ سارے نوجوان ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے جن کو ہم نے تیار کیا، ان کو ہم کیسے لے کے جائیں گے اگر تم نہیں جاؤ گے۔ ایک کام ہم کر سکتے ہیں، میں نے ایک بڑا زبردست قسم کا گھوڑا تیار رکھا ہوا ہے، ایک زبردست سواری میں نے تیار کی ہے اپنے لیے، وہ ایسی ہے کہ جیسے بجلی کی رفتار سے سفر کرتی ہے، وہ میں تمہیں دیتا ہوں، کہیں پر بھی تمہیں محسوس ہو کہ شکست ہو رہی ہے تم اس پر بیٹھنا اور مکہ آ جاؤ، میری جگہ تم اس کو، یعنی یہ فیسلٹی تم اویل کر لو کہ جو فرار ہونے کی ہے، تیز رفتار فرار کی۔ اس طریقے کے ساتھ بالآخر اس نے امیہ کو تیار کر لیا۔ امیہ گھر گیا، بیوی سے کہا سامان تیار کرو میں جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ تمہیں وہ یسربی بھائی کی بات بھول گئی، وہ جو تمہیں کہہ کر گیا تھا؟ کہتا بات یاد ہے، لیکن ابو جہل پیچھا نہیں چھوڑ رہا، بس پھر یہ ہے کہ میں کچھ جگہ تک ساتھ جاتا ہوں، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے تم نہیں جاؤ گے تو باقی لوگ بھی وہ ہوں گے، کچھ جگہ تک ساتھ جاتا ہوں، پھر جہاں موقع ملا رستے سے واپس آ جاؤں۔ لیکن رستے سے واپس آنا اس کے مقدر میں نہیں لکھا تھا، اور اس کو تو وہاں پہنچنا تھا جہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور یہاں پر مارے جائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں میں حضور نے جس صبح لڑائی ہوئی ہے اس رات کو، یعنی لڑائی سے پہلی والی جو رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر میدان میں نکلے اور فرمایا کہ یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں امیہ مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ولید مارا جائے گا، ایک ایک کی جگہ ہمیں حضور نے نشانی کے ساتھ بتائی۔ صحابہ فرماتے ہیں لڑائی کے اگلے دن قسم ہے اس ذات کی جس نے رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا، ہم نے جا کر جب دیکھا تو ہر وہ شخص اسی جگہ پڑا تھا جہاں رسول اللہ نے ہمیں رات کو دکھایا تھا، اس سے 1 انچ نہ آگے تھا نہ پیچھے تھے، عین اسی سی جگہ یہ سارے لوگ پڑے ہوئے تھے جہاں رسول اللہ نے ہمیں بتایا تھا۔ وہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے پر۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔